بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی ہے، اردو کی بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 6 جس کا عنوان ہے مرحوم کی یاد میں۔ تو یہ ایک انشائیہ ہے جسے پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم انشائیہ دیکھیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ انشائیہ لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے عربی لفظ الصحیح سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کا بدل ہے۔ صحیح فرانسیسی میں الصحیح اور انگریزی میں ایسے بنا۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹوں کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہاں ہوتی ہے۔ یہاں خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ انشائیہ کا جو تعارف تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، جو ہمارے مصنف ہے پطرس بخاری، ان کا تعارف دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے پطرس بخاری سن 1898 میں پیدا ہوئے اور سن 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام احمد شاہ بخاری تھا۔ وہ اردو ادب میں پطرس کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ پشاور میں پیدا ہوئے۔ انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد دہلی ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہو کر ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر مامور رہے۔ پطرس بخاری اردو ادب کے معدود چند لکھنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے اگرچہ کم لکھا لیکن شہرت بہت حاصل کی۔ پطرس کے مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کل 11 مضامین پر مشتمل ہے، مگر اس مختصر کتاب میں کہہ کی ایک رنگا رنگ دنیا آباد ہے۔ انہوں نے انگریزی ادب کے مطالعے سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی تحریر انگریزی طرز کی گہری چھاپ ہے۔ ان کی عبارت میں شوخی، شگفتگی، روانی اور بے ساختہ پن ہے۔ نمایاں ہے سیدھی سادی باتوں سے مزاح پیدا کرنا، لفظوں کے الٹ پھیر سے جملے چست کرنا اور خود کو مذاق کا موضوع بنا کر اپنے اوپر ہنسنا ان کا خاص انداز ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو خوب ہنساتے ہیں۔ ان کی ظرافت نہایت خوشگوار اثر چھوڑتی ہے۔ زیر نظر مضمون مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک دوست کی پرانی سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس پرانی سائیکل پر سوار ہو کر اپنے سفر کرنے والے کی روداد اتنے دلچسپ پیرائے میں بیان کی ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ پطرس کے مزاح میں شائستگی اور خوش مزاقی کا انداز بہت نمایاں ہے۔ اپنے فطری مزاح کی وجہ سے پطرس کی تحریریں ہمیشہ شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہیں پہ ان کا جو ہے تعارف مکمل ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشائیہ کی طرف اپنے۔ تو دیکھیے جو انشائیہ اس کا عنوان ہے مرحوم کی یاد میں۔ تو یہ سبق پورا پہلے لیسن ریڈ نہیں کرتی ہوں، آپ کو شارٹ کٹ میں اس کا مین پوائنٹ ہے، مین خلاصہ ہے جو وہ بتا دیتی ہوں کہ مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا مشہور انشائیہ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے
ایک دوست کی پرانی سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کس طرح اس پر سوار ہو کر بازار میں نکلتے ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہے۔ مصنف پطرس بخاری لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ اور ان کے پرانے دوست مرزا صاحب برآمدے میں ساتھ بیٹھے خاموشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ جب دوستی پرانی ہوتی ہے تو گفتگو کی چندہ ضرورت نہیں رہتی۔ اسی دوران سڑک پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی۔ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھتا ہوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستاتا ہے اور کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے تمام دنیا دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ میں موٹر کار خریدنا چاہتا ہوں۔ اس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کار خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس پر مصنف پریشان ہوتے ہیں اور مرزا صاحب انہیں سائیکل لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ بھی پیسے کی آئے گی؟ اس پر مرزا صاحب اپنی ایک پرانی سائیکل انہیں مفت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مصنف کو یہ بات پسند نہیں کہ اس طرح دوستوں سے بلا قیمت کوئی شے لیں، چنانچہ وہ 40 روپے مرزا صاحب کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور مرزا صاحب اپنی پرانی سائیکل اور ایک عدد اوزار رات ہی کو مصنف کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے مصنف سائیکل پر سوار ہو کر مشہور تاریخی عمارتوں کی سیر، صبح کی ہوا خوری اور پھر سائیکل پر سوار ہو کر کشمیر وغیرہ کی سیر کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیکن جب صبح اٹھ کر سائیکل دیکھتے ہیں تو حیت کے اعتبار سے ہل، رہٹ، چرخہ اور اسی طرح کی جدید ایجادات سے پہلی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مصنف کسی نہ کسی طرح بائی سائیکل پر سوار ہوتے ہیں۔ پہلا ہی پاؤں چلایا تو معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ ہڈیاں چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ پہلے کھٹ کھڑ کھڑڑ کھڑڑ قبیل آوازیں مڈ گاڑوں سے آتی ہیں۔ مصنف کا بیان ہے کہ پہیوں کی اٹکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کبھی اونچی، کبھی اخلاق نیچی، کبھی سائیکل سوار کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ دور 2 میل پیدل چلنے کے بعد مصنف ایک مستری کے پاس لے گئے۔ مستری نے پوچھا یہ سائیکل مفت میں ملی ہوگی؟ اس سائیکل پر مرزا صاحب خود کالج پڑھنے جاتے ہیں۔ مصنف ایک دوسرے مستری کے پاس پہنچے کہ اس کے ہاتھ سائیکل کو بھیج دیں۔ وہ بمشکل 3 روپے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ مصنف سائیکل لے کر آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ ایک پہیا سائیکل سے الگ ہو کر سڑک کی دوسری جانب جا پڑا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے اور ناشائستہ کلمات سے بھی نوازا۔ مصنف نے عاجز آ کر وہ سائیکل دریا میں پھینک دی اور پھر مرزا صاحب کے گھر پہنچے اور کہا ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسا خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ مرزا صاحب باہر تشریف لائے تو مصنف نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائی سائیکل کے ساتھ مفت میں عنایت کیا تھا اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ پھر گھر پہنچ کر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو انہوں نے FA کے کورس میں پڑھی تھی۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے پورا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو دیکھیے یہ لکھنے والے جو ہمارے مصنف پطرس بخاری ان کا نام ہے، یہاں پر ہماری مشق ہو گئی ہے شروع۔ تو دیکھیے سوالات ہیں یہاں پر، تو 4 سوالات ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے اس سبق میں مرحوم کسے کہا گیا ہے؟ تو چاروں کے ہم جوابات دیکھ لیتے، پہلے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیے اس سبق میں اس سائیکل کو مرحوم کہا گیا ہے جو مرزا صاحب کے دوست نے 40 روپے میں مصنف کو دی تھی۔ سائیکل اس قدر پرانی تھی کہ اس کی کسی طرح مرمت نہیں ہو سکتی تھی۔ سائیکل کی گدی، ہینڈل، پہیے اس قدر ناکارہ تھے کہ حیت کے اعتبار سے سائیکل پرانے زمانے کی کوئی شے معلوم ہوتی تھی۔ اس ناکارہ سائیکل کو مصنف نے دریا میں پھینک دیا۔ اس طرح سائیکل کا وجود باقی نہیں رہا، چنانچہ اس سائیکل کے لیے مصنف نے مرحوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے موٹر کو دیکھ کر مصنف کو کیا خیال آیا، وہ کیا سوچنے لگا؟ تو جواب دیکھیے مصنف کہتے ہیں کہ جب میں کبھی
کسی موٹر کار کو دیکھتا ہوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے بائی سائیکل کو دریا میں کیوں پھینک دیا؟ کیونکہ سائیکل اسی لائق ہی نہیں رہی کہ اسے استعمال کیا جائے، اس کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک مستری نے صرف 3 روپے میں اسے خریدنا چاہا۔ مصنف نے ان سب باتوں سے پریشان ہو کر سائیکل کو دریا میں پھینک دیا کہ نہ سائیکل ہوگی، نہ اس پر سوار ہو کر سیر کرنے کا خیال آئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، گھر پہنچ کر مصنف نے کس کتاب کا مطالعہ کیا اور کیوں؟ مصنف نے انشائیہ کے پہلے پیراگراف میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میرے تلی تک پہنچ جائے تو اس دن گھر میں آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے FA میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ آ جائے۔ مصنف نے اپنے غصے کی حالت میں اس بات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں مصنف کے ذہن میں انتقامی کارروائی کے جذبات ابھرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہیں پہ ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارے جو چاروں جوابات مکمل ہو چکے، میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند فرینڈ ہوں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر کے میری ہمت بڑھائیں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔